بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ آج ہم جس مضمون پر یا جس ٹاپک پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 1811 سے۔ آج سے 2 صدی قبل کی بات ہے۔ 1811 میں جب یہاں پر انگریز تھے، انہوں نے اس نظام تعلیم کو اس دور سے ہی ٹریک پر چڑھایا تھا اور اس دور سے ہی انہوں نے اس کو جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا تھا اور ہماری ذہنوں کو اس وقت سے انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اب ہم آگے چل کر آپ کو بتا رہتے ہیں کہ جو ہماری خوبیاں ہیں اس میں یا جو ہماری خامیاں ہیں اس میں وہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو 1811 میں بیسک لارڈ میو نے پروپوزل پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ اب ہم نئی ایجوکیشن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایک ہندوستان میں اور سب کنٹیننٹ برے صغیر میں ایک نئی ایجوکیشن سسٹم کو متعارف کروانا چاہتے ہیں جو برٹش ایجوکیشن سسٹم ہوگا۔ اس سے پہلے یہاں پر پڑھائی جاتی تھی جو مضامین پڑھائے جاتے تھے وہ عربی میں پڑھائے جاتے تھے، فارسی میں پڑھائے جاتے تھے، اردو میں، اور مقامی جو یہاں کی زبانیں تھیں ان زبانوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں تو وہ سب ممالک جو ہے وہ اپنی زبانوں میں تعلیم دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یورپین، امریکن اور ان لوگوں کے زبانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، انگلش کی طرف۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زبانوں میں تعلیم دینی چاہیے اور اپنی زبانوں کو ہی ہمیں اپنانا چاہیے، اپنے کلچر کو اپنانا چاہیے۔ جو انہوں نے یہ جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پر متعارف کروایا تھا کہ لارڈ میو، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ objectives of the British education system is that we want to produce those Indians who are physically Indians but mentally who are British۔ تو وہ دراصل کہنا چاہتے تھے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے مقاصد، اس نظام تعلیم کے مقاصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اور ایسی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ہم متعارف کروانا چاہتے ہیں جو فزیکلی، جسمانی طور پر تو وہ برے صغیر کے ہو، وہ سب کنٹیننٹ کے، لیکن وہ دماغی طور پر وہ برٹش ہو۔ تو آج بھی اگر میں سمجھتا ہوں یہاں پر اردو کا پروفیسر ہوگا تو اس کو تو انگلش نہیں آتی ہوگی، اور وہاں اگر یورپی ممالک میں کوئی انگریز چپراسی ہوگا تو اگر یہاں اگر انگریزی بولے گا تو یہ لوگ، ہمارے لوگ، ان کو اس اردو کے پروفیسر پر برتری دیں گے۔ تو یہ دراصل ہم میں ایک بڑی خامی آج کل پائی جاتی ہے ہمارے عوام میں کہ یہ لوگ دوسرے زبانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ان کی تعلیم کو آج اپنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دراصل ان کی سازش تھی۔ یہ لوگ جو پوری دنیا پر اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، تو یہ لوگ کس لیے گئے تھے؟ آج بھی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا وہ جو کلچر ہے وہ متعارف ہو چکا ہے۔ یہ دراصل ان کی جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں یہ سازش تھی، اور اس لیے وہ یہ تو اپنا وہ سب کچھ کر گئے تو پھر وہ ہم کو آزادی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں 1811 میں جو اس وقت کا نظام تعلیم تھا وہ بھی آج جو انہوں نے پروفیسر، کالج، یونیورسٹیاں بنائی تھی، جس طرح کا وہ انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں وہ جو انہوں نے وہ دیا تھا وہ مائنڈ سیٹ، آج بھی ہم اس پر چل رہے ہیں، لیکن وہ آج ہم سے آگے نکل چکے اور انہوں نے اس نظام تعلیم کو بدل دیا ہے، لیکن آج بھی ہم نہیں بدل رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی قوم کی اگر آپ نظام تعلیم کو جو ہے وہ بدل دیں تو وہ قوم خود بخود ہی بدل جاتی ہے، اور جس قوم کا آپ نظام تعلیم بہتر کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ قوم خود بخود ہی بہتر ہو جائے گی۔ 1811 میں تو انہوں نے وہ پروپوزل پیش کر دی، لیکن پھر اس پر کام ہوتا رہا، کمیٹیاں بنی، لارڈ میکالے، لارڈ کرزن، لارڈ رپن، اور ان کا ایک تھا چارلز ووڈ۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور انہوں نے یہ جو ہے وہ یہ بنائی تھی۔ تو ان کی جو آبجیکٹیوز تھی، لارڈ آرملن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انڈینز ول بی ایجوکیٹڈ ان دی یورپین لٹریچر، سائنس اینڈ فلاسفی۔ اب ہندوستانیوں کے یہ لوگ اپنی نظام تعلیم دے رہے ہیں، تو یہی تو ان کا مقصد تھا جس میں آج یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو جس کے آبجیکٹیوز تھے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے جو ہے غور سے سننا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ the government wanted to promote modern education and English would be
would be introduced as a compulsory object. The goal of this education system was missionary tabligh. It has to pave the way for preaching या क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इन्होंने जो है इस निज़ाम तालीम को जो है वो मुतारिफ करवाया था. The British were afraid of the Muslims and their religious institution were challenging to them. ये इनके लिए चैलेंज थी. हमारा जो मजहबी, मैं समझता हूँ हमारा जो मजहबी वो रिवायात है या जो कल्चर है हमारा, उनको ये तबाह करना चाहते थे. आज भी अगर यहाँ पर ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि आज भी जो सुन्नत नबवी को फॉलो करते हैं उनका हम मजाक उड़ाते हैं. ये हमारा निज़ाम तालीम है. निज़ाम तालीम अल्लामा एहसन इलाही ज़हीर, उनके बेटे हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर. वो कहते थे कि मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा निज़ाम तालीम हासिल करो तो पैसे के लिए करो, निज़ाम तालीम हासिल करो तो अच्छा इंसान बनने के लिए करो. ये अल्लामा एहसन इलाही ज़हीर की बीबी के अल्फाज है जो उन्होंने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर को बताए थे. आज हम लोग पैसों की तरफ भाग रहे हैं. पैसों की तरफ अगर कोई तालीम, पैसों के लिए अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो मैं समझता हूँ वो सिरे से तालीम है ही नहीं. अब हम अगर देखें कि अब हम अगर एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उसको पहले दिन से ये लोग रट्टे लगाना और वो पढ़ाना ABCD ये चालू कर देते हैं. हालांकि उनको पहले जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाना चाहिए. आपने एक एक काम कैसा करना है वो सिखाना चाहिए ताकि वो पहले अच्छे इंसान बन सके, फिर उनको अच्छी तालीम दे दी. जापान में पहले 4-5 साल बच्चों से इम्तिहानात नहीं लिए जाते. पहले इनको अच्छा इंसान बनाओ, इखलाक इनमें लाओ, इखलाकी इंसान बनाओ, इनको ज़िंदगी के मराहिल से आगाह करो, फिर इनको जो है वो आपने वो जो भी तालीम आप वो हासिल कर. और पहले उनकी मर्जी का वो जिसकी तरफ अगर आप सारी उम्र में, मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर आप सारी उम्र ये कहते हैं कि ये मछली तो बहुत बेगैरत जानवर है, ये दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, तो आप सारी उम्र जो है वो हमाकत में रह रहे हैं, आप धोखे में रह रहे हैं. मछली जो है वो तो तैरने के लिए है, बिल्ली चढ़ने के लिए है. तो इसलिए जैसा हर जानवर का अपना अपना वो अल्लाह ताला ने बनाया है, वैसे ही हर इंसान का भी है. तो मैं समझता हूँ जो भी बड़ा होकर कुछ बनना चाहते हैं तो उसको बचपन से, पहले दिन से वो करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी. लेकिन हम जो है वो पहले 10, 12, 14 साल हम ज़ाया कर देते हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं, फिर जो आखिरी 4 साल है उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि अब जो बनना है वो बनो. तो पहले मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है. हमारे निज़ाम तालीम में यही कुछ खामियाँ हैं. और ये तो मैंने कहा कि जैसा हमारे कल्चर को, हमारी रिवायात को, हमारी मजहबी रिवायात को और हमारी सकाफती रिवायात को इन्होंने तबाह करने के लिए ये निज़ाम तालीम मुतारिफ करवाया है. और अब वो उन्होंने वहाँ अपने ममालिक में वो तब्दील कर दिया है, लेकिन आज भी हम वो उसी निज़ाम तालीम पर चल रहे हैं. डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए इस निज़ाम तालीम पर कहा था, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम ये साजिश है फ़कत दीन मिल्लत के ख़िलाफ़, गला तो गूंद दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहाँ आएगा सदा ला इलाहा इल्लल्लाह. तो ये उस हमारी मजहबी, हमारी सकाफती और हमारी मुआशरती रिवायात को बर्बाद करने के लिए इन्होंने वो निज़ाम तालीम जिस पर आज भी हम चल रहे हैं. तो जिस तरह अगर हमें एक अजीम कौम बनना है या अगर हमें अजीम मुआशरा बनाना है तो हमें पहले अजीम और अच्छे इंसान बनना है, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देना है. लेकिन मैं समझता हूँ अगर पहले से वो जो उनको पहले दिन से वो बनाओ जो बनना चाहते हैं. अब अगर कोई बंदा, मैंने जैसे कि आपको मछली की मिसाल दी, तो
اس طرح اگر وہ پہلے دن سے وہ جو بننا چاہتا ہے ان کو یہی بنانا ہے. اور اگر پہلے تو آپ ان پر ہمارا نظام تعلیم میں خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم کم دیتے ہیں اور یہ ذہنی دباؤ اور ٹینشن زیادہ دیتے ہیں. تو بچے کو اگر آپ اتنا ذہنی دباؤ میں رکھیں گے تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ تعلیم دیں. ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اسکول کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب گھر والے بچے کو کہے کہ اسکول مت جاؤ تو وہ ضد کرے کہ میں اسکول جاؤں گا. تو جس جگہ سے اگر بچہ نفرت کرتا ہے تو آپ مجھے خود بتا دیجیے اس جگہ پر وہ تعلیم کیسے حاصل کر سکے گا. پہلے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو صحیح کرنا ہے، پھر اب دیکھیں کہ ہم عظیم قوم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے. قوم وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جب 1996 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سرکاریں آئے گی جائے گی، اور جو ہے وہ کبھی ایک سطح پاور میں ہوگا کبھی دوسرا ہوگا، اور جو ہے لیکن یہ دیش جو ہے وہ بنے گا اور جو دیش جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. تو دراصل یہ اصل بات ہے جو آج ہم سمجھ نہیں رہے، میں سمجھتا ہوں. تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو یہ جو انہوں نے متعارف کروایا تھا جس پر آج بھی ہم چل رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کے طور طریقوں پر جو ہے اپنے نظام تعلیم کو جو ہے وہ چلانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب ایک استاد آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بنو یہ بنو یہ بنو، تو بچے کا جو ذہنی وہ ہوتا ہے وہ اس پر برا اثر ڈالتا ہے، اس پر پریشر آ جاتا ہے. تو ہمیں پہلے جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ پریشر نہیں دینا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے. تو اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کریں گے تو آپ خود بخود ایک عظیم قوم بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے نظام تعلیم کو بھی جو ہے وہ اپنی مذہبی روایات پر چلائے، اور جو ہے وہ ہمیں بھی ایک عظیم قوم بنانے میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.